السلام علیکم دوستوں، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ میں پہلی بار اس یوٹیوب چینل پہ بائی فیس کسی مدعے کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویسے تو آپ لوگ مجھے شارٹس کے حدیث شریف میں دیکھتے ہی رہتے ہوں گے۔ بھائیو، ایک فکر تھی دل کے اندر، اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے پیش ہو کے آپ سے کچھ بات عرض کروں۔ اور بات یہ ہے کہ بھائی دیکھیے، آج ہم لوگ دین سے کتنے دور ہیں کہ اللہ بھی بہت ناراض ہے ہم لوگوں سے، کہ جو ہے ایک وہ زمانہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت سے نماز کو چھوڑ دے۔ آج ہم مسلمان ہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور نام لیتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، پھر بھی جو ہے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور نماز سے اتنا غافل ہیں، فرض چھوٹ رہا ہے اور ہم کو فکر بھی نہیں ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں، مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، مندروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ فکر ایک ٹیس بن کے دل کے اندر چبھ رہی تھی بھائیوں، اس لیے میں نے کہا آپ سے جو ہے یہ شیئر کروں یہ باتیں بھائیوں۔ اس کے لیے یہ ہو کہ ہمارے دل کے اندر جو کوئی بھی بات اگر کچھ آتی ہے تو ہم اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اس کی دعوت دیں کہ بھائی کیسے جتنی بھی کوشش ہو سکے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ اور لوگوں کے پاس جا کر اس کی دعوت دیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں اپنے لیے اچھا، ایسے ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بھی اچھا سوچیں کہ سب جو ہے ویسے نماز پڑھنے والے بن جائیں، اللہ کے حکموں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ حضرت سلیمان اسلام نے جب بیت المقدس کو تعمیر کیا تھا تو جانتے ہیں کہ جنات تابع تھے، ان کے ذریعے سے اللہ پاک نے تعمیر کرایا تھا، اور وہ پورے سب سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تھے محل پورا۔ لیکن ایک وہ دور آیا کہ مسلمانوں میں زوال آیا، اپنے طریقے نبی کے طریقے سے ہٹے، اللہ کے حکم کو چھوڑا، تو وہ بھی مسجد ہاتھ سے نکل گئی۔ سوچیے کہ کتنی اونچے درجے کی جو ہے اس میں نبی کی جو ہے نگرانی میں اور جناتوں سے کام لیا گیا، اس کو بنوایا گیا، اللہ نے جو اس کو قبل اول تھا وہ، پھر بھی وہ مسجد مسلمانوں کے ہاتھ سے کیوں نکل گئی؟ کیونکہ مسلمانوں میں جب زوال آیا، نبی کے طریقے سے ہٹے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، تو زوال آیا تو وہی مسجد ہاتھ سے نکل گئی۔ آج سنبھل کا واقعہ چل رہا ہے، سنبھل کی مسجد بھی ہاتھ سے نکل گئی۔ ایسے بھائی یہ کیول خانہ کعبہ کی اللہ پاک نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، باقی جو ہے اگر ہم اپنے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں گے اور اللہ کے حکموں پر چلیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت کی لامحدود زندگی وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ ایسے ایک واقعہ یاد آتا ہے بھائی کہ آج ہم لوگ کتنا غافل اپنے ایمان کے بارے میں متفکر نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ایمان دیا ہے، کتنا قیمتی دولت ہے یہ، میں ذرا سوچیں۔ ایک واقعہ سنیے، بہت ہی دل فریب واقعہ آپ سنیے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے منافقوں کی لسٹ دی تھی کہ جتنے لوگ منافق ہیں ان کے اس میں نام تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت فکر ہوا، ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتا دو، میں کسی کا نام میں نہ ہوتا لیکن یہ تو بتا دو کہ اس لسٹ میں میرا بھی تو نام نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذلیل القدر صحابی کون ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا تھا، جن کی مشورے کے بارے میں جو ہے اللہ کا بھی وہی فیصلہ آسمان سے اترا، وہی آیت نازل ہوئی۔ کئی جگہوں پر واقعات سنتے رہتے ہیں، جانتے بھی ہوں گے کس قدر کی ان کی فکر رہی ہوگی ایمان کے بارے میں کہ وہ اپنے آپ کو سوچ رہے کہ میرا بھی تو نام نہیں۔ ایمان کے بارے میں وہ اتنا متفکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو آج ہم جو ایمان ہمیں مل گیا ہے اس کی فکر ہم نہیں کرتے، اس کو بچانے کی بڑھانے کی فکر نہیں کرتے۔ بھائی جس چیز کی جتنی دعوت چلے گی دنیا میں، آج باطل کی دعوت چل رہی ہے، تو باطل لوگوں کی زندگی میں گھروں میں ہمارے ماؤں بہن بیٹیوں میں جو ہے پردے کا اہمیت ہی نہیں ہے، پردے کو مذاق سمجھا جاتا ہے اور اسے اولڈ فیشن سمجھا جاتا ہے، جبکہ پردہ اللہ کا حکم فرض ہے۔ یہ سب ہم کب ہوگا بھائی؟ ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجدوں میں جا کے دین کی باتیں سن لیتے ہیں ہم، لیکن ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر ہیں جو وہ محروم رہ جاتی ہیں۔ اس کی محنت اللہ ہم سے پوچھے گا کہ اپنے ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم اپنے پریوار کے ذمہ دار ہیں، ہم ان کو اپنے دین سکھائیں، گھر میں تعلیم کریں اور جو ہے اللہ کے دین کی محنت میں لگائیں۔ بھائی یہ اللہ کی دین کی محنت اس دور میں کشتی نوح ہے، سمجھ لیجیے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا اور باقی سب ہلاک کر دیے گئے۔ آج اس فتنے کے زمانے میں دین کی محنت کی بہت ضرورت ہے بھائی۔ آج ہم یہ بات جو آپ سے کہہ رہے ہیں یہ اپنے لیے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس پر جمنے والا بنائے۔ بس یہی بات تھی، ہم نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیا، اور دل میں یہ بات تھی بھائی ویڈیو میں کوئی کمی ہو کوئی غلطی ہو تو اسے معاف کریے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے، ثواب سمجھ کے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔